بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعزیتی اجتماعات پر گفتگو چل رہی تھی اور میں نے پچھلی نشست میں پچھلے حلقے میں یہ ذکر کیا تھا کہ ان اجتماعات کی کوئی حقیقت نہیں ہے دینی، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کتاب و سنت اور اجماع امت یا منہج سلف سے۔ اس لیے اس طرح کی اجتماعات وہ بدعت کے دائرے میں آتے ہیں، اس میں کوئی یہ ہمارے جو اجتماعات ہیں تعزیتی، یہ شروع ہوئے ہیں نشستوں سے۔ یہ تعزیتی نشست ہوئی فلاں جگہ مقامی طور پر، پھر ترقی کر کے یہ اجتماع ہو گیا، تعزیتی اجتماع بن گئی۔ اجتماع میں بھی کئی پروگریس ہوئی ہیں، کئی ترقیاں ہوئی ہیں، پہلے ضلعی، پھر صوبائی، پھر ملکی سطح پر۔ اس طرح سے یہ اجتماعات ترقی کرتے کرتے اب کانفرنس کی شکل اختیار کی گئی ہے۔ اجتماع یعنی تعزیتی کانفرنس بن گیا، جو عالمی سطح پر منایا جانے لگا ہے۔ تو جب نشست ہی بدعت ہے تو پھر اس کا یعنی اجتماعی شکل اختیار کر کے اجتماع بن جانا اور ترقی کر کے کانفرنس بن جانا، یہ کیوں کر جو ہے مشروع اور مستحب ہو سکتا ہے۔ اسی یعنی تعزیتی نشست کے تعلق سے فتویٰ پوچھا گیا تھا شیخ ابن باز وغیرہ مرحوم، یا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین اور دیگر علماء سلف، شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے، تو سب نے یہی کہا کہ یہ یعنی تعزیتی نشست، تعزیتی اجتماع، حتیٰ کہ گھر میں بیٹھ کر کے، یعنی انسان گھر میں، یعنی چھوڑیے یعنی جو مقامی نشستیں ہوتی جماعت کے دفتر وغیرہ میں، ان سے بھی چھوٹی نشست کہ جو گھر میں بیٹھ کر کے تعزیتی نشست کی جائے، اس کو بھی بدعت قرار دیا ہے۔ آپ ذرا غور سے سنیں اور جا کر کے تحقیق کریں اس مسئلے کو۔ یعنی جب ایک انسان اپنے گھر میں بیٹھا انتظار کرتا ہو، جب انسان جس کا کوئی عزیز و قریبی وفات پایا ہو اپنے گھر میں ہو، اور لوگ اس کے ساتھ یعنی 3 دن تک آئیں اور وہ بیٹھے ان کے ساتھ اجتماع کرے، لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے انتظار کرے اور سب کے تعزیتی کلمات سننے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے، اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو تعزیتی نشستیں کرتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ اشتہار دیا جاتا ہے۔ اشتہار کی کوئی بھی شکل ہو، آج کل میڈیا جو ہے بہت تیز ہے، اس لیے الیکٹرانک دور میں سیکنڈوں میں آپ اشتہار دے سکتے ہیں، سیکنڈوں میں یہ چیزیں پہنچ سکتے، لیکن اشتہار تو اشتہار ہی ہوگا نا، چاہے وہ 1 دن میں پہنچے، 2 دن میں پہنچے، مہینوں میں پہنچے، لیکن وہ تو اشتہار ہے۔ اس طرح سے یعنی اشتہار دے کر کے جو ہے وہ اجتماعی طور پر تعزیتی نشست سے اوپر اجتماع سے اوپر کانفرنس، یہ سب کچھ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی کیا دلیل ہے۔ اگر یہ لوگ کہیں کہ کوئی اس کی حرمت کی دلیل نہیں ہے تو یہ اور بھی بڑی غفلت ہے، کیونکہ یہ ایک تعبد کا مسئلہ ہے، عبادت اور اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ اس پر عبادت کا رنگ غالب ہے، نہ کہ یہ دنیاوی مسائل کی طرح سے ہیں کہ جس کی حرمت ثابت نہ ہو تو وہ حلال ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے ثبوت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کے منفی ہونے کی دلیل نہیں مانگی جاتی ہے، بلکہ
اس کا نفی ہونا، اس کا متروک ہونا، یہی سنت ہے۔ اس کو سنت ترکیہ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس بارے میں ذرا تفصیل سے معلومات چاہیے تو علامہ ابن القیم کی اعلام الموقعین میں جا کے دیکھ لے، اسی طرح سے جو ہے وہ علامہ شاطبی کی کتاب الاعتصام میں جا کر کے دیکھ لے، الموافقات میں دیکھ لے، بہت صراحت سے لکھا گیا ہے اس میں کہ جو بدعتوں کو راہ ملی ہے امت مسلمہ کے اندر، وہ اسی وجہ سے یعنی بدعتیں پھیلی ہیں کہ اہل بدعت کہتے ہیں کہ اس کو یعنی یہ اس کے نہ ہونے کی یا اس کے منفی ہونے کی یا اس کے روکے جانے کی کیا دلیل ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کہتے ہیں جو لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں یا اور کسی کی برسی مناتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کہاں روکا گیا اس سے، یہی پوچھا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کہاں روکا گیا، آپ کیوں روکتے ہو، قرآن و حدیث سے دلیل دو کہ روکا گیا ہے۔ تو اس کی ایک ہی دلیل ہے کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے تقاضائے وقت کے باوجود نہیں کیا ہو تو اس کا نہ کرنا ہی سنت ہے اور اس کا کرنا بدعت ہے۔ یہ اصل اصولی مسئلہ ہے۔ اسی کو کہا کہ جو لوگ اس مبدا کو، جو اس اصول کو نہیں اپناتے ہیں تو وہ جو ہے بدعت میں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور دھڑلے سے بدعت کی یہی دلیل دی جاتی ہے کہاں اس سے منع کیا گیا ہے، کہاں اس سے منع کیا گیا۔ تو آپ کیا جواب دو گے کہ کہاں اس سے منع کیا گیا ہے؟ آج ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اجتماعی طور پر یعنی یہ نشستیں، تعزیتی نشستیں منعقد کرتے ہیں، وہ یہی کہیں کہ کہاں اس سے منع کیا گیا ہے۔ تعزیت تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کی ہے، ہاں صحیح کی ہے، لیکن اس کیفیت کے ساتھ اس یعنی طرز پر، جس طرز پر ہم کر رہے ہیں آج، اس کی دلیل چاہیے کرنے کی، نہ کہ نہ کرنے کی۔ منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے، منع تو خود بخود ہے۔ ہر وہ عبادت، ہر وہ دینی کام منع ہے جس کے کرنے کا ثبوت نہیں ہو، ہر کام منع ہے جس کے کرنے کا ثبوت نہیں ہو۔ اس لیے یہ بھی منع ممنوعات میں ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے ممنوعات میں ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا کریں۔ تو اور دوسری چیز جو اس اجتماع میں جو لوگ اپنے تاثرات، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ذرا اس پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے مرحوم کی وفات ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ایک صاحب نہیں، بہت سارے لوگ ایسا کہہ جاتے ہیں جذبات میں۔ ایک صاحب یا بعض حضرات یہاں تک کہتے ہیں کہ مرحوم کی وفات سے پیدا شدہ خلا جو ہے اس کا پر ہونا ناممکن ہے۔ غور کیجئے۔ تیسرا ایک جملہ یہ بھی ہے، بہت چلتا ہے، کہ مرحوم جامع کمالات تھے اور اس وقت ان کے پیچھے کوئی ان کا ثانی نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے اور مرحوم کے درمیان اکثر مذاق بھی ہوتا رہتا تھا۔ یہ تعزیت کے کلمات ہیں۔ تعزیت کے وقت ایسے کلمات بولنا چاہیے جس سے ترقیق قلب ہو، دل کے اندر رقت طاری ہو۔ یہ تو ہنسانے والی باتیں ہیں۔ اسی طرح سے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ملک الموت نے جماعت کی جھونپڑی کو تاک لیا ہے۔ غور کیجئے، غور کیجئے، ملک الموت نے جماعت کی جھونپڑی کو تاک لیا ہے، یعنی ملک الموت اپنی مرضی سے آ کے جس کو چاہتے ہیں جو ہے وہ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ ملک الموت گھومتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جو ہے ان کی نظر میں جس کو وہ چاہیں وہ اپنی مرضی سے جو ہے یعنی اس کی روح قبض کر لیں۔ کتنا بڑا الحاد ہے اس کلمے میں، آپ غور کر لیجئے۔ بہت بڑا الحاد ہے اس کلمے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان نشستوں میں بڑے بڑے اہل علم بھی بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی کسی پر نکیر نہیں کرتا، سب بے لگام ہو کے بولتے ہیں، بے لگام ہو کے بولتے ہیں، کیونکہ جذباتی نشست ہے، یہ جذباتی نشست ہے اور بڑا حساس موضوع ہے، اس لیے سب بے لگام ہو کے بولتے ہیں۔ اس بے لگامی کی کیا اجازت ہے ہمارے منہج میں؟ کیا ہمارے منہج سلف میں اس بے لگامی کی کوئی حد نہیں ہے یا اجازت ہے اس کی؟ ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہمیں جو بھی بات دینی موضوع پر جو گفتگو کرنی ہے اس کو پہلے دیکھنا ہے کہ کہیں کتاب و سنت، اجماع امت
منہج سلف کے خلاف تو نہیں بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کر رہے ہیں. یہ سب ہمارے جو ہے منہج کی پہچان ہے، ہمارے اہل حدیث کی پہچان ہے، جس کو ہم نے اکثر ملیا میٹ کر دیا ہے. اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. ہم جو چاہتے ہیں بول جاتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں کہہ جاتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. اب تو یہی سب کچھ ہو گیا، کیونکہ ڈیموکریسی بھی ہے. آپ کو جو ہے وہ ملک کا قانون اور وقت اور حالات جو ہے آپ کو ہر چیز کرنے اور ہر چیز کہنے کی جو ہے اجازت دیتے ہیں. اس لیے جو ہے کچھ بھی کہیں. اب دیکھ لیجئے یہ اجتماعات جو کانفرنس کی شکل اختیار کر چکے ہیں نا، آج اس میں صدر منتخب کیا جاتا ہے، ناظم جلسہ منتخب ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ وقت کی تعین کے ساتھ سب کو موقع دیتا ہے کہ آپ اتنے منٹ میں اپنی گفتگو ختم کریں اور اپنے، یعنی گویا ایک طرح سے چلایا جاتا ہے، ایک کانفرنس چلائی جاتی ہے، ایک تحریک چلائی جاتی ہے، جس کے اندر باری باری سب کو بولنے کا موقع ملتا ہے. یہ نہ جانے کس کی سمجھ میں یا ہمارے بزرگوں کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں کہ تعزیتی جو اجتماعات ہیں اس کی کوئی نظیر ہمارے سلف میں نہیں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ملتی ہے. اب یہ کہنے کی جو باتیں کہی گئی ہیں، کہی جاتی ہیں ناقابل تلافی نقصان ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تو غیب دانی کا بھی دعویٰ ہے. آپ کو کیا پتا کہ ناقابل تلافی نقصان ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر کے کوئی عالم دین بنایا ہو یا بنائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے اسی وقت موجود ہو. لیکن آپ جو ہے جذبات میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ دوسروں کی اس سے تنقیص اور تحقیر بھی لازم آتی ہے. آپ غور کریں، یعنی کبھی کبھی ایسی بات کہہ جاتا ہے انسان جس سے دوسروں کی تحقیر، اسی مجلس میں بیٹھے ہو سکتا ہے مرحوم سے بڑا عالم دین اس میں شریک ہو اور اس کی تحقیر ہو رہی ہو، کیونکہ آپ نے کہا اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. آپ اس کی وہ جو ہے علمی خلا پیدا ہو، اس کا پل ہونا ناممکن ہے. اور قرآن کی اس آیت سے بھی غفلت کا ثبوت ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر صاحب علم سے بڑھ کر صاحب علم اس دنیا میں ہر وقت موجود رہتے ہیں، ہر وقت موجود رہتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں، ہر وقت موجود رہتے ہیں. اس لیے کسی کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے کسی میدان میں بھی، نہ دعوت، نہ تبلیغ، نہ تحقیق، نہ اور کسی چیز میں حرف آخر کوئی نہیں ہوتا ہے. یہ عصمت کا صرف عصمت اور کمال اور عصمت کا کی صفت صرف انبیاء کرام میں ہوتی ہے، باقی کسی کے اندر نہیں ہے. کل یؤخذ من قولہ ویرد علیہ، ہر شخص سے کچھ لیے جاتے ہیں، کچھ باتیں اس کی تردید بھی کی جاتی ہیں. الا صاحب هذا القبر، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اشارہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف، کہا سوائے اس قبر والے کے اور باقی ہر آدمی قابل اخذ و رد ہے. تو پھر یہ کہنا کہ ان کی کوئی نظیر، ان کا کوئی ثانی نہیں، ان کا خلا نہیں پر ہونے والا، یہ سب تو بہت غلط باتیں ہیں. احتیاط کرنا چاہیے اپنی گفتگو میں، اپنے تاثرات کے بیان کرنے میں. اور گفتگو باتیں تو بہت کچھ تھی، لیکن حلقہ لمبا ہو جاتا ہے. ریکارڈنگ یہ جو ہے 10 سے 12 منٹ کے اندر ہی قبول کرتا ہے یہ ٹیلی فون وغیرہ. اس لیے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس موضوع پر نظر ثانی کریں اور اس طرح کی بدعتوں کو جو ہے رواج پانے سے جو ہے روکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علیہ نبینا و رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.